بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزبانی اور مہمانی کی حقوق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب معزز مہمان آتے تو آپ خود بنفس نفیس ان کی خاطرداری فرماتے۔ جب آپ مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے اور کہیے اور کہیے۔ جب مہمان خوب آسودہ ہو جاتا اور انکار کرتا تب آپ اصرار سے باز آتے۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور ان دونوں کانوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت دے رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور اس کا جائزہ دے، یعنی حق ادا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائزہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن رات اس کی خدمت کرنا، ایسے مہمانداری 3 دن رات کی ہے، اس پر مزید جو ہو وہ مہمان کے لیے صدقہ ہے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا اسے چاہیے کہ وہ منہ سے اچھی بات ہی نکالے ورنہ چپ رہے۔ اور مہمان کے لیے یہ حلال یعنی درست نہیں کہ وہ کسی کے یہاں اتنا ٹھہرے کہ میزبان کو تنگ دل کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے مہمان کا استقبال دروازے سے باہر نکل کر کرے اور رخصت کے وقت گھر کے دروازے تک پہنچائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دسترخوان بچھایا جائے تو اس پر سے کوئی شخص نہ اٹھے یہاں تک کہ دسترخوان اٹھا لیا جائے، اور اپنا ہاتھ نہ اٹھائے اگرچہ وہ سیر ہو چکا ہو، یہاں تک کہ لوگ بھی فارغ ہو جائیں۔ پخوانے طریقہ دار ہے کنا چې سړی ډوډۍ لاړ شي نو چې ټول نی خولې نه پاسي دی په انګړو دعوتونو کې کټونو کې چې ناستي نو چې ټول ډوډۍ نی خولې نه پاسي، خلک بعضې خلک زر موړ شي یا نیخ وخواه نو زر پاسی داسې نیخ، اور اگر مجبوراً اٹھنا پڑے تو چاہیے کہ عذر کریں، اس لیے کہ اس کے اس طرح کرنے سے یعنی اٹھ جانے سے اس کا ساتھی شرمندہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنا ہاتھ روک لے گا اور شاید اس کو ابھی کرنے کی خواہش ہو۔ بخاری زاد المعاد دوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو صلہ دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا کیا صلہ دے دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جب آدمی اپنے بھائی کے یہاں آ جائے اور وہاں کھائے پیے تو اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرے، یہ اس کا صلہ ہے۔ دعا نہ لکھ لے اللہم اطعمہ من اطعمنی واسقہ من سقانی۔ حضرت ابو کریمہ سامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آنے والے مہمان کی میزبانی ہر مسلمان پر جس کے پاس مہمان آئے واجب ہے۔ دعوت طعام حضرت پخوا باندې کړه د سټې مندوبس نو اس کو لکه کارونه دي نو خیر موږ د مشرانو نه چې څه زده کړي ټیک دي۔ دعوت طعام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ولیمہ کی دعوت کرے اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ ولیمہ کی دعوت کو قبول کرے یا اسی قسم کی کسی اور دعوت کو قبول کر لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو کھانے پر خواہ وہ شادی کا ہو یا غیر شادی کا بلایا جائے اس کو چاہیے کہ دعوت کو قبول کرے اور وہاں جا کر پھر کھائے یا نہ کھائے۔ فاسق کی دعوت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق لوگوں کی دعوت کو قبول کرنے سے منع فرمایا۔ ہاں خدایہ فاسق آگے لازو یہ بچے مجھے لران آگے بدماشان اللہ دیار چرہ تو یہ بسے کہنے میں تکلق۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا، پھر ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا، ہم نے عرض کیا کہ ہم کو خواہش نہیں ہے، حالانکہ بھوکے تھے،
لیکن یہ الفاظ تکلفاً کہہ دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو. میں دوست ریٹائر شوی استاد ہدایت مر گئے پروفیسر صاحب مر گئے نا بعد دمجی کې اورده نو زه ولې ورځ لاړم چې لاړم 2 نوړې ځلې وټم وای ډوډۍ بخرو ما وی او اجه که مرګري وسره نه سره بس راځه دا څه وکړم ما ته وایي چې لږ ساعت پسې سره چې به کمال دیونه کو ما نه نو مې دروغ ویلو مې ځان خېټه راکړ ولې دغه ډېر ځان زما خپل ځای زما رور دی یہ خوشحال ساتھ مل کر کھانا. حضرت وحشی بن الحرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مل کر کھاتے ہو یا علیحدہ علیحدہ. ہم نے عرض کیا کہ ہم سب الگ الگ کھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دسترخوان پر مل کر کھایا کرو اور کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو تمہارے کھانے میں برکت ہوگی. دا به ټول یو تاریخي پکاري وکړو نه چې تالیو په دې دوه خلق دوه څنګه چې داسې طریقه دوه کسان اثنان بواحد عورتوں کے حقوق. مسلم خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات. ارشاد باری تعالیٰ کی کسی مومن اور مرد اور مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا حکم دے تو ان کو اس کام میں کوئی اختیار ہو، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہا نہ مانے گا وہ صریحاً گمراہ ہو گیا. پردہ کے احکام. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہہ دیجئے اے ایماندار مردوں سے کہ اپنی آنکھوں کو نامحرم عورتوں کے دیکھنے سے بچایا رکھیں، یعنی ایسی عورتوں کو کھلے طور نہ دیکھیں جو شہوت کا محل ہو سکتی ہوں، اور ایسے موقع پر نگاہ کو پست رکھیں اور اپنے سطر کی جگہ کو جس طرح بھی ممکن ہو بچاویں. ایسا ہی کانوں کو نامحرموں سے بچا دیں، یعنی نامحرم کے گانے بجانے اور خوشحالانی کی آوازیں نہ سنیں اور ان کے حسن کے قصے نہ سنیں جیسا کہ دوسری نصوص میں ہے. یہ طریقہ نظر اور دل کے پاک رہنے کے لیے عمدہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اور ایسا ہی ایماندار عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچائیں، نیز ان کی پرشہوت آوازیں نہ سنیں جیسا کہ دوسری نصوص میں ہے، اور اپنی سطر کی جگہ کو پردے میں رکھیں اور اپنی زینت کے اعضاء کو کسی غیر محرم پر نہ کھولے سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنی اونی کو اس طرح سر پر لیں کہ گریبان سے ہو کر سر پر آ جائے، یعنی گریبان اور دونوں کان اور سر اور کمپٹیاں سب چادر کی پردے میں رہیں. یہ وہ تدبیر ہے کہ جس کی پابندی ٹھوکر سے بچا سکتی ہے. دوسرا طریق بچنے کے لیے ہے کہ اے مسلمانوں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرو سب کے سب، اور اس سے دعا کرو تاکہ ٹھوکر سے بچاوے اور لغزشوں سے نجات دے. امید ہے کہ تم فلاح پاؤ اور زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو جن سے یہ خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہے، اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو. زنا نہایت درجہ کی بے حیائی ہے. زنا کی راہ بہت بری ہے، یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمہارے اخری منزل کے لیے سخت خطرناک ہے. عورتوں کے حقوق کا تحفظ. حضرت عمر بن احوص حیشمی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی، پھر کچھ باتوں کی نصیحت کی، پھر فرمایا لوگو سنو، عورتوں کے ساتھ اچھی سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں. تمہیں ان کے ساتھ سختی کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس صورت کے کہ جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے. اگر وہ ایسا کر بیٹھیں تو خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور انہیں مارو بھی، لیکن ایسی مار ہو کہ کوئی شدید چوٹ نہ آئے. پھر اگر وہ تمہارا کہنا ماننے لگیں تو ان کو خواہ ستانے کی راہیں مت ڈھونڈو. دیکھو سنو، تمہارے کچھ حقوق تمہارے بیویوں پر ہے اور تمہارے بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں.
ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ روندوائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو ہرگز نہ گھسنے دے جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو، اور سنو تم پر ان کا یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ عند اللہ مسلم خواتین کا وقار و حیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب کی خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور اس طرح مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں اور اپنے ابرو کی حفاظت کریں اور اپنا حسن و جمال نہ دکھایا کریں، مگر جو چیز اس میں غالباً کھلی ہی رہتی ہے، جس کے ہر وقت چھپانے میں دشواری ہوتی ہے، وہ اس کو خیر ہے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں اور اپنے حسن و جمال کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دے سوائے ان کی جو شرعاً محرم ہے۔ اور مسلمانوں، تم سے جو ان احکام میں کوتاہی ہو گئی ہو تو سب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، ورنہ معصیت مانع فلاح کامل ہو جاتی ہے، بس یہاں تک کافی ہے۔ ہاں، نابینا غیر محرم مرد سے بھی پردہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور حضرت میمونہ بھی آپ کے پاس تھی کہ اچانک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا آ گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ سے پردہ کرو۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ وہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں بھی نابینا ہو، تم دونوں بھی نابینا ہو کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتی؟ نہ دا بدا سے بکور پا واٹس ایپ کی بدل دا ټول وایم نه دا خو جماعت ماحول دی دغه دی که نه خپل هلکه دغه دلته کې یو بد دی عورت کے باہر نکلنے کا ضابطہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے میں کوئی ایسا نہیں مگر بحالت اضطراری و مجبوری۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے راستوں میں چلنے کا کوئی حق نہیں سوائے کناروں کی، یعنی بحالت مجبوری بھی نکلے تو راستہ کے بیچ میں نہ چلے تاکہ مردوں سے اختلاط نہ ہو۔ بالکل زمودی کو کدا خدیدہ سے گئی چما خلق رہی زنانہ سائڈ تشی یوزلی تاکال کے مسکارو ما خامت لو ما خل زنانہ را زر سڑی لائٹ مڑک دا زمودارے وای لائٹ نے مڑک لکانا چینے زمودہ لائٹ بنا آگا مخالق بیڑی اخکاری کنا ڈم لائٹ لگا۔ عورتوں کے ساتھ تنہائی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نامحرم عورتوں کے پاس مت جاؤ۔ ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں کیا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے، اس سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غیر عورتوں کے ساتھ تنہائی میں رہنے سے بچو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جب بھی کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے درمیان تیسرا شیطان داخل ہوتا ہے اور اپنے جال پھیلانے لگتا ہے۔ ستر عورت کا سارا بدن جسم سے پیر تک چھپائے رکھنے کا حکم ہے۔ غیر محرم کے سامنے بدن کھولنا درست نہیں۔ سر کے بال کھلے رکھنے پر فرشتوں کی لعنت آئی ہے۔ غیر محرم کے سامنے ایک بال بھی نہ کھولنا چاہیے۔ بالکل زنانوں سے وہ کارشی زمودی مشران ہوئے پسار دل لعنت والی کی پھٹ کا سر خزم وہی اور سڑی وہی موڑ جنک ہوتا۔ عورت کی آواز، جس طرح عورت کو احتیاط ضروری ہے کہ غیر مرد کے کان میں اس کی آواز نہ پڑے، اسی طرح مرد کو احتیاط واجب ہے کہ خوش آوازی سے غیر عورتوں کی روبرو اشعار وغیرہ پڑھنے سے اجتناب کرے، کیونکہ عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں
ان کی خرابی کا اندیشہ ہے۔ نامحرم عورت کو دیکھنا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان کسی عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھ کر اپنی آنکھ بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی عبادت نکال دیتا ہے جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پاتا ہے۔ طبرانی نے نظر اول کی قید لگائی ہے۔ کیا خیر ہے بیٹی۔ نامحرم کے گھر میں جانا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت داخل ہو تم ایسی عورتوں کے پاس جن کے شوہر موجود نہیں ہیں، کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ چلتا ہے، یعنی غلبہ شہوت میں شیطانی وسوسوں سے بچنا نہایت ہی مشکل ہے۔ جنت سے محرومی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک دیوس، نمبر 2 مردانی شکن بنانے والی عورتیں، اور ہمیشہ شراب پینے والا، نمبر 3۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا کہ دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کو اس کی پرواہ نہ ہو کہ اس کے گھر والوں کے پاس کون آتا ہے کون جاتا ہے، الدیوس۔ نامحرم عورتوں سے سلام و مسافہ، ویری گڈ۔ حضرت مادامی اڑکی وہ چیزا ورتھا ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی کے سر میں سوئی چبو دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ اجنبی عورتوں کو سلام کرنا، اس طرح اجنبی عورتوں کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کو اللغیم نے حلیہ میں عطا خراسانی سے مرسلن روایت کیا ہے۔ آدمی کا گارے میں اٹی ہوئی اور بدبودار سڑی ہوئی کیچڑ میں لتڑی ہوئی سور سے ٹکرا جانا گوارا ہے، اس کے مقابلے میں کہ اس کے شانے کسی عورت سے ٹکرا جائیں جو اس کے لیے حلال نہ ہو۔ طواف، عورت کی وضع قطع اور لباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کی وضع قطع کا لباس پہنے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے، تو انہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی وضع قطع بنانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ عورت کو مصنوعی بالوں کا چونڈا باندھنے سے بھی نہایت زبردست وعید سے روکا ہے۔ عورت کو مصنوعی بالوں کا چونڈا باندھنے سے بھی نہایت زبردست وعید سے روکا ہے۔ حدیث میں کہ عورت کو ایسا باریک دوپٹہ نہ اوڑھنا چاہیے کہ سر کے بال اور جسم نظر آئے۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ ایسا کپڑا پہنے جس کی آستینیں پوری ہوں۔ آدھی آستین کا کرتا یا قمیض پہنا سخت گناہ ہے، اور ایسا باریک لباس پہننا بھی منع ہے جس سے بدن جھلکتا ہو۔ ایسی عورتیں قیامت میں برہنہ اٹھائی جائیں گی۔ یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ دونوں کی وہ